باب نمبر 42، قرض دار کو مہلت دینے والا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجلا لم يعمل خیرا قط، ایک آدمی تھا پچھلی امت میں جس نے کوئی بھلا کام نہیں کیا تھا، کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسِ، اور وہ آدمی لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ پیسہ تھا، بعض اوقات پیسہ انسان کی مزاج کو بگاڑ دیتا ہے، تو خیر کے کام نہیں کیا تھا لیکن اتنا کام تھا اس کے پاس کہ وہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو قرض، باقی کچھ بھی زندگی میں ایکٹیویٹی اچھی نہیں تھی، پاپی ایک کام اس کی زندگی میں اچھا تھا، وہ کیا تھا؟ کان یداین الناس، وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ ویقول لرسولہ خذ ما تیسر واترک ما عسر، ریکوری والے جو اس کے تھے، کلیکشن کرنے والے، ان کو جب بھیجتا تھا، فیقول لرسولہ، جو آدمی وہ بھیجتا تھا اپنا قرض وصول کرنے کے لیے، اس سے کہتا تھا خذ ما تیسر، جو آسانی سے قرض دار دے دے اس کو لے لے، واترک ما عسر، اور اس کے لیے جو دینا مشکل ہو اس کو چھوڑ دے۔ جو قرض لیا ہے جس نے، قرض آسانی سے لوٹا سکتا ہے اتنا لے لے، اور نہیں لوٹا سکتا ہے تو چھوڑ دے۔ وتجاوز، اور اس کو درگزر کر، اس سے تجاوز، لڑ مت، مار پیٹ مت، دھمکی مت دے، تجاوز، اس سے درگزر کا معاملہ کر۔ لعل اللہ تعالی ان یتجاوز عنا، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر کا معاملہ کرے۔ تو اللہ کو ماننے والا تھا کہ نہیں تھا؟ مسلمان تھا، اس زمانے کا مسلمان تھا، پچھلی قوم کا، پچھلی امت کا مسلمان تھا۔ تو کہتا تھا کہ قرض وصولی کرنے جائیں، دے سکتا جتنا لے لے، نہیں دے سکتا، تنگی ہو رہی چھوڑ دے، درگزر کر، بدتمیزی مت کر اس کے ساتھ میں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسی بنیاد پر ہمارے ساتھ کیا کریں؟ درگزر کا معاملہ کرے۔ فلما ہلک، جب وہ مر گیا، قال اللہ عز وجل لہ هل علمت خیرا قط، جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا هل علمت خیرا قط، کچھ اچھا کام بھی کیا ہے زندگی میں؟ قال لا، وہ اس کو اتنا بڑا کام نہیں سمجھتا تھا، وہ انسانیت کے ناطے کر لیتا تھا، اور بہت بڑا میرا کمال ہے ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ دیکھیے یہ بھی بڑی بات ہے کہ آدمی بڑا کام کرے لیکن اس کو اتنا بڑا نہ سمجھے کہ فیس بک پہ ڈالے، چھوٹی چھوٹی چیزیں آدمی ڈالتا ہے، بہت بڑا کارنامہ میں نے کیا۔ تو اللہ نے اس سے پوچھا کوئی اچھا کام تو نہیں کیا ہے؟ تجھے یاد ہے کچھ اچھا کام تو نہیں کیا ہو؟ اس نے کیا بولا؟ نو، نہیں کیا۔ قال لا الا انه كان لي غلام وكنت اداين الناس، بس مجھے جو یاد پڑتا وہ یہ کہ میرا غلام تھا اور میں لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ فاذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر، اور میں جب کسی کو کلیکشن کے لیے بھیجتا تھا واپس اپنا قرض لینے کے لیے، وصول کرنے کے لیے، تو بولتا تھا جو آسانی سے دے سکتا ہے لیں، جو تنگی اس کے لیے مشکل ہو چھوڑ دیں، اور وہ تجاوز، اور اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر، ہلکا معاملہ کر، نرمی کا معاملہ کر۔ لعل اللہ یتجاوز عنا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسی بنا پر ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا، ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے، زیادہ ٹائٹ اس سے وصول نہیں کریں گے۔ اپنا حق، اللہ کا بھی تو حق ہمارے اوپر ہے، تو اگر ہم اپنا حق وصول کرنے میں تھوڑی سی نرمی کریں گے تو اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے کیا کرے گا؟ اپنا حق وصول کرنے میں، مطالبہ اور محاسبہ کرنے میں نرمی کرے گا۔ تو اتنا مجھ کو یاد ہے، میں بولتا تھا، کیونکہ وہ ایک دن کا کام نہیں تھا اس کا، وہ روٹین تھا اس کا، ہمیشہ ایسا کرتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں 100 کمیاں ان میں ہوتی ہیں، لیکن کچھ خوبی ایسی ہوتی ہے کہ پابندی سے اس پہ عمل کرتے ہیں، پابندی سے اس پہ۔ آپ اس کو درگاہ پر چادر کے ساتھ مت جوڑیے، ہاں، مشروع عمل ہونا چاہیے، دین میں ہونا چاہیے وہ۔
قبر پرستی اسلام میں جائز نہیں ہے. بعض لوگ بہت پاپ کرتے ہیں، ہاں جوا، شراب، یہ وہ سب، اور کیا کریں گے؟ سال میں ایک بار جا کے رومال ایسا باندھ کے درگاہ پہ ایک چادر چڑھا دیے، بابا اپنا کام کریں گے، آپ ختم. قیامت کے دن ان کا دامن پکڑ کے جنت میں جائیں گے. آدمی بھلا کام کرے وہ جو اللہ کے نزدیک بھلا ہو، یہ نہیں کہ اس کی عقل بھلا بول رہی ہے. تو میں ایسا کرتا تھا. اس نے کہا قال اللہ تعالی قد تجاوزت عنک، اچھا میں نے تیرے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیا. امید اللہ سے کیا رکھتا تھا؟ اللہ ہو سکتا ہمارے ساتھ تجاوز کا یعنی درگزر کا معاملہ کرے. اسی لیے دیکھیے انا عند الظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، تو اب وہ چاہے جیسا گمان میرے ساتھ رکھے. اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. یہ نہیں اللہ کبھی مغفرت نہیں کرے گا. کیوں؟ کون بولا؟ کون بتایا؟ جبریل آگے بتایا تجھ کو. بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے، اس سے بڑا برا کام یہ کرتا ہے کہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے. اللہ سے کبھی مایوس ہونا نہیں، امید رکھنا چاہیے. بہت پاپی ہوں لیکن اللہ بندہ تیرا ہی ہوں، اور تو غصے والا ہے تو رحم کرنے والا بھی ہے، مجھے امید ہے تو مجھ کو معاف کر دے گا. تو انسان کے اندر یہ چیز بھی ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا، ڈرنا بھی لیکن امید بھی رکھنا اللہ سے. تو اس کو امید تھی کہ میں گناہ گار ہوں لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے جیسا میں اپنے قرض داروں کے ساتھ کرتا ہوں. اللہ نے بھی اس کی امید کے مطابق کیا کیا؟ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیا. تو یہ بات، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو نیکی یہ سمجھ میں آئی کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، اگر وہ ٹال نہیں رہا ہے، واقعی وہ مجبوری میں پریشانی میں ہے، اگر آپ اس کو مہلت دیتے ہو تو یہ نیکی ہے. اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہو یہ اور بھی بڑی نیکی ہے. آپ کو حق ہے کہ آپ وصول کریں، لیکن وصول کرنے میں اس کے حالات کا بھی آپ لحاظ رکھیں، تو آپ کی مجبوریوں کا اللہ لحاظ رکھے گا. ہاں یہ نہیں کہ ایک انسان قرض کسی سے لے اور پھر دنیا کی عیاشی کرتا پھر رہا ہے اور اس کا قرض نہیں لوٹا رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بھائی، بہت خراب حالات چل رہے ہیں ایسے، اور دیکھے تو سب دنیا کا سب کر رہا، بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھا رہا، اچھے اچھے کپڑے خرید رہا، جوتے خرید رہا، موبائل خرید رہا، گاڑیاں خرید رہا، دنیا کا سب کچھ لے رہا ہے، لیکن قرض اس کا تھوڑا موڑا قرض ہے لیکن وہ بھی نہیں لوٹاتا ہے. اور اس کا اکیلے کا نہیں ہے، ایک لمبی لسٹ ہے، ان کا بھی ہے، ان کا بھی، ان کا بھی ہے، اور نہیں لوٹاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی غلط ہے. ایسے آدمی سے اگر سختی سے بھی وصول کرے آدمی تو اس کو حق ہے. ان لصاحب الحق مقالا، حقدار کو بولنے کا حق ہوتا ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ ایک انسان اگر کسی سے قرض اس کا آنا ہے اور اگر دیکھتا ہے کہ یہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو یا تو مہلت دے، اور اگر دل بڑا کرے تو کیا کرے؟ اس کو معاف کر دے. یہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس نے بندے کے ساتھ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بندوں کے ساتھ بھلائی کر، میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا. معنی یہ ہے. اسی لیے حدیث میں آپ کئی جگہوں پر دیکھیں گے کہ جو تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جو دنیا میں کسی کے عیب پہ پردہ ڈالے اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر پردہ ڈالے گا. جو دنیا میں کسی کو پہنائیں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو پہنائے گا. ایسی کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی. تم معاف کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کریں؟ تو بندوں کے ساتھ جب ہم بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں تو ہم اس بات کے حقدار بن جاتے ہیں کہ وہی بھلائی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرے. لہٰذا یہ حدیث امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہے اور الفاظ نسائی کے ہیں. سنن النسائی حدیث نمبر 4994، حدیث حسن صحیح ہے. ایک اور حدیث اسی باب سے ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ ابو ہریرہ کی روایت تھی، اب حضرت حذیفہ کی روایت ہے. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقت الملائکۃ روح رجل ممن کان قبلکم. تم سے پہلے ایک آدمی تھا پچھلی قوم میں، پچھلی امت میں،
فرشتوں نے اس کی روح قبض کی، یعنی کیا ہو گیا، وہ مرا۔ وقالوا اعملت من الخیر شیئا، فرشتوں نے اس سے پوچھا کچھ بھلا کام بھی کیا تھا؟ اعملت من الخیر شیئا قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قالوا تذکر، فرشتوں نے کیا کہا، ذرا سوچ، تذکر، یاد کر، یاد کر، یعنی وہ اتنا زیادہ پاپی تھا کہ اس کو پچھلی روایت کے ساتھ اس کو جوڑیے، اس کو یاد بھی نہیں آ رہا تھا کچھ اچھا کیا کہ نہیں میں نے دنیا میں، تو اس کو پوچھے کچھ کیا تو نے اچھا، یعنی فرشتے بھی اس سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں اتنا پاپی آدمی ہے، یہ بہت بگڑا ہوا تھا، برے حال میں، تو کہا کچھ اچھا بھی کام کیا ہے؟ میرے کو تو یاد نہیں آتا میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے۔ یاد کر، یاد کر، تذکر، سوچ، یاد کر۔ قال كنت اداین الناس، بولا ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ میں لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ فآمر فتیانی ان ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر، کہ میں اپنے لڑکے جب بھیجتا وصولی کے لیے، کلیکشن کے لیے، ریکوری مین جب بھیجتا ان کو تو کیا کرتا، آج تو ریکوری والے باؤنسر رہتے ہیں، تو جب کلیکشن کے لیے آدمی بھیجتا تو میں کہتا ان ينظروا المعسر، جو تنگ دست ہے اس کو مہلت دو، ويتجوزوا عن الموسر، اور تھوڑا اچھے حال میں کوئی ہے لیکن پھر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کے لیے کیا کرو، اس کے لیے تھوڑا سا آسانی اور نرمی برتو، درگزر کا معاملہ کرو۔ قال اللہ عز وجل، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا تجوزوا عنہ، تم بھی اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، یعنی فرشتوں سے کیا کہا، تم بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ تو چونکہ وہ بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا اور فرشتوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1560۔ تو ان دو حدیثوں سے بات یہ معلوم ہوتی ہے، نمبر ایک کہ قرض اگر آپ نے کسی کو دیا ہے مہلت دیجیے اگر اس کی طاقت نہیں ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی بنیاد پر آپ کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھلائی ضائع نہیں ہوتی ہے، چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا آدمی ہو، اگر وہ ایمان والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ضائع نہیں کرتا ہے، اور مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ بہت ہی پیاری حدیث تھی جو ہم نے دیکھی۔